أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی کے ہیلتھ ٹپس کی جانب سے قاری محمد صفدر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے جنات سے متعلق کچھ ویڈیو بنانے چاہ رہا ہوں، اور میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو جنات والا جو مریض ہوتا ہے یا سم ٹائم جس انسان کو مرگی ہوتی ہے، تو مرگی کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیسے فرمایا، اور جو جنات والے جو مریض ہوتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج فرمایا، ان کے جسموں کے اندر سے جنات کو کیسے نکالا اور ان موکلین کو کیسے نکالا، انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. انتہائی انٹرسٹنگ سی یہ آج کی ویڈیو ہے، آپ ضرور غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ آج کل ہمارا کیا ایک پروسیجر ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو نکالتے ہیں کسی بھی انسانوں کے جسم سے، تو ہم کیا کرتے ہیں. آج کل کے جو ہمارے سمجھ لے کہ عاملین ہیں، جو پیر ہیں، وہ کیسے نکالتے ہیں، اور دنیا کے سب سے پیر، دنیا کے سب سے بڑے مربی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایسے مریضوں کا علاج کرتے تھے، آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتانے چاہ رہا ہوں. دوستو، سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مرگی کا جو علاج ہے اس کے لیے ہمیں مطلب کہ بتا رکھا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، اور اس کا ریزن بھی بتایا کہ موسٹلی ایسا ہوتا کیوں ہے. مرگی جس انسان کو سمجھ لیں کہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر شیطان انٹر ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. سمجھ لیں کہ جنات اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کا جو حواس ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، وہ حرکت کرنے سے بالکل معذور ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی، اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس پر دیوانگی کا یہ جو حملہ ہے یہ صبح بھی ہوتا ہے، پھر کبھی شام کو بھی ہو جاتا ہے. اس نے ہماری زندگی کا جو ایک مزہ ہے اس کو تلخ کر کے رکھ دیا ہے، ہر وقت کی یہ ایک پریشانی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی، تو اس بچے نے کہہ کر ڈالی. تو جب اس بچے نے کہہ کی تو اس کے جسم سے، اس کے پیٹ سے کتے کا ایک سیاہ پلا نکلا اور وہ بھاگ گیا. یہ اصل میں جن تھا، مگر اس جن نے کتے کے بچے کی شکل اختیار کر رکھی تھی. تو آپ دوستوں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موسٹلی آج بھی جو مریض ہوتے ہیں مرگی کے، اس کے اندر شیطان گھس جاتا ہے، چونکہ جنات شیطان کی ہی اولاد ہوتی ہیں. تو اس لیے اندر انٹر ہونے کے بعد انسان کے جو حواس ہیں یہ اس کو بالکل بھی ختم کر دیتا ہے. تو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک اتھینٹک سے ہمارے پاس ایک ریزن ہے کہ جب بھی ہم کسی ایسے مریض کو دیکھیں
تو ہمیں 90% یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اندر شیطان ہی گھسا ہے، کوئی جن ہی ہے جو کسی نہ کسی شکل میں انٹر ہو چکا ہے، تو ہمیں پھر اس کو نکالنا کیسے ہے۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ وظائف آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جس سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ دوستو اسی میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک اور بھی سمجھ لیں کہ ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس نے ایک بچے کے جسم کے اندر جب جن داخل ہو گئے تھے تو اس کو نکالا کیسے تھا۔ موسٹلی آج ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں جو سمجھ لیں کہ ایکسٹرا آرڈنری شیطان ٹائپ کے، تو ویسے کہنا نہیں چاہیے بچوں کو، بٹ سمجھ لیں کہ جب اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں بالکل کہنا نہیں مانتے، اور حد سے زیادہ جب آپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے آپ اس کو ایک ٹھونگا سا لگاتا ہے تاکہ وہ اگلے آنے والی لائف میں اس کا اثر رہے اور وہ اس کے راستے پہ چلتا رہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، اس کے کان میں اذان دینی چاہیے تاکہ شیطان کو بھگایا جا سکے۔ تو ایک ایسا ہی واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت ام ابان بنت الواضع، ان کے دادا تھے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا ایک سمجھ لو کہ بچہ تھا جو ایک دیوانہ سا اور ایک پاگل سا ہو گیا تھا، جب اس کے اندر چونکہ جن انٹر ہو گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے قریب کر دو۔ تو جب اس کو قریب کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ اس کی جو پشت تھی، اس کی کمر، اس کو اپنے سامنے کر دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کپڑوں کو اوپر نیچے سے اٹھایا اور اس کی پشت پر ہلکا سا مارتے تھے، مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ بچہ ایک دم سے تندرست ہو کر دیکھنے لگ گیا۔ اس کا وہ جو جن تھا، سمجھ لیں کہ جو وہ شیطان تھا جن کی شکل میں تھا، وہ وہاں سے نکل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ لیں کہ اس برکت ذات کی وجہ سے، ان کلمات کی وجہ سے۔ تو دوستو یہ دوسرا واقعہ ہے جو ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی جنات کو بہت سارے لوگوں کے جسموں سے نکالا۔ ایک اور واقعہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حج کے لیے ایک سفر میں جا رہے تھے۔ تو جب ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جس کو روحا کہتے ہیں، تو ایک عورت آئی اور اس نے اپنا بچہ پیش کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، جب سے میں نے اسے جانا ہے اس کو افاقہ ہوا ہی نہیں ہے، مطلب جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس کو بیماریاں ہی بیماری ہیں، یہ بالکل تندرست نہیں ہوا، یہ کبھی اس نے صحیح طریقے سے بات نہیں کی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو میرے قریب کر دو۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے سینے اور ٹانگوں کے درمیان سے اس کو رکھ دیا، اس بچے کو، اور اس بچے کے منہ میں تھوکا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں، اخرج عدو اللہ، نکل جا اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے وہ بچہ اس کی والدہ کو دے دیا اور فرمایا کہ اس کو اب لے جا، اس کو اب دوبارہ تکلیف نہیں ہوگی۔ تو دوستو یہ واقعات ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ ہم ایسے پیشنٹ کا کیسے علاج کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے اس طرح کی قرآن پاک کی آیات ہمارے سامنے ہیں کہ جب بھی ہم ایسے مریضوں کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سمجھ لیں کہ اس کلام پاک کی برکت کی وجہ سے وہ شیطان کا جو زور ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور وہ آسانی سے اسے نکل جاتے ہیں۔ جب بھی مرگی کا مریض آپ کے سامنے ہے، آپ اس کی کان میں اذان دے سکتے ہیں، آپ وہ افحسبتم انما خلقناکم یہ والی آیت پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، جس سے یہ شیاطین اور جنات سب بھاگ جائیں گے۔ دوستو اسی سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور واقعہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ نالج ہو جائے کہ آپ لوگوں کو مرگی کا علاج کیسے کرنا چاہیے، یا ایسے کسی بھی جنات والے مریض کا آپ علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ایک راستے میں جا رہے تھے کہ ایک شخص کو مرگی ہو گئی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کے کان میں نے تلاوت کی تو اس کو افاقہ ہو گیا، مطلب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے کان میں ایسا کیا پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے،
سورہ مومنون ہے، آئی تھنک یہ پارہ نمبر 18 ہے، آیت نمبر 115 ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تو یہ اینڈ تک انہوں نے تلاوت کی تو آپ علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا مؤمنا قرأ بها على جبل لزال، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی بھی مومن شخص اس کو کسی پہاڑ پر بھی تلاوت کر دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو دوستو یہ ایک زبردست ہے، یہ ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ آپ مرغی کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر مرغی نہ ہو، ویسے بھی جب فزیکلی جب یہ شیاطین اور یہ جنات انسان کی باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کا وہ سب کچھ کرواتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، تو انسان ان کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے سمجھ لیں کہ دین کے اوپر ہوتا ہے، آپ کے ایمان کے اوپر سمجھ لیں کہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک چوری ہو جاتی ہے آپ کے ایمان کی، یا سمجھ لیں کہ ایک ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے آپ کے ایمان کے اوپر، کیونکہ جب آپ کے حواس کے اوپر ایک اور ایسی قوت جو آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ جب آپ کے اوپر براجمان ہو جاتی ہے، دن آپ اپنی حیثیت سے یا اپنے آپ سے کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو سب سے پہلے پھر جب یہ شیاطین اور یہ جنات آپ کے جسم میں انٹر ہوتے ہیں تو کرتے کیا ہے، سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کی دین کی جو ایک قوت ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کو دینی کاموں سے بالکل بیزار کر دیتے ہیں، نماز کے آپ کو بالکل قریب نہیں آنے دیتے، اور جب کبھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ ان کے لیے ایک موت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی جنات والا جو مریض ہے وہ یا تو نماز کی طرف جائے یا پھر ایسا ہو کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو یہ ان کے بیئر میں نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو آپ کے ایمان کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی آج کی اس ویڈیو میں جو آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا مریض آپ کو لگے تو اس کو قرآن پاک پڑھنے کی کثرت کر دینی چاہیے، سمجھ لیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، نماز کی کثرت کر دینی چاہیے، کیونکہ اگر جنات آپ کے جسم میں شیاطین ہو یا نہ ہو، بٹ یہ تو کنفرم ہے کہ یہ کام تو ہم نے کرنا ہے، بیکاز اس زندگی کا جو مقصد ہے جو میرے اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے وہ تو دین کو فالو کرنا ہے، اسلام کو فالو کرنا ہے، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تو دوستو یہ میری آج کی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو کیسے کسی کے جسم سے نکالا۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا، بیکاز یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔